اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر جب انہیں کو اپنی رحمت کا مزہ وہ اللہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار میں سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بتایا جاتا ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی تکلیف پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت اور اس کی نفسیات کا ذکر فرمایا، جس میں انسان عام طور پر مبتلا رہتا ہے، اور وہ ہے انسان کا بے صبرہ ہونا، کم ہمت ہونا، کہ ذرا سی مصیبت پر گھبرا جانا اور ذرا سی راحت اور نعمت میں اترانے لگتا ہے اور اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کبھی کبھار کچھ تکلیفیں نازل کیں تاکہ انسان سنبھل جائے، اور ان کا یہ حال ہوا کہ جب مصیبت آ جاتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے بتوں کو بھول جاتے، بلکہ ان کو چھوڑ ہی دیتے، اور جب اللہ رب العزت ان کی تکلیف کو دور فرما دیتے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے اور ایسے آزاد اور بے فکر ہو جاتے گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا۔ مشرکین عرب کا عجیب طرز جو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان ہوا وہ یہ کہ جب وہ سمندر کی موجوں میں گھر جاتے ہیں اور ان کو موت نظر آتی ہے، اس وقت انہیں کوئی بت یاد نہیں آتا، بلکہ اس وقت وہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب ڈوبنے سے بچ کر کنارے پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے انہی بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی عبادت کرتے ہیں، جسے ایک روایت میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا، تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو ان کے والد نے جواب دیا، 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ تم امید اور خوف کی حالت میں کس کو پکارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس وقت ہم اس معبود کو پکارتے ہیں جو آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت 22 میں مشرکین مکہ کی مکمل اس بات کو اس طرح نقل کیا کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں، تو پھر اس وقت یہ لوگ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی اس وقت خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہی تو اللہ ہے کہ اگر وہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے تو پھر وہ کہتے تھے ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ حالات انسان کے بدل دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی، پھر انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان مصیبت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور جب راحت اور سکون کے دن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، تو اس کیفیت سے انسان کیسے نکلے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ المعارج کی آیت 19 سے آیت 35 تک اس بات کا حل بتایا کہ انسان کو تکلیف اور راحت میں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، کم ہمتی اس کے اندر موجود ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے بہت شور مچاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب کوئی راحت ملتی ہے تو اس کو روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ وہ لوگ کم ہمت نہیں ہوتے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر نماز پڑھنے والے جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں وہ کم ہمت نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ باہمت ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں، اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی قرآن مجید میں سمجھایا کہ وہ لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں جو لوگ پاک دامن ہوتے ہیں، وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا یہ انسان کو باہمت بناتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ جو لوگ امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ جب انسان نے اللہ سے وعدہ کر لیا اب یہ وعدے کو نبھائے، انسانوں سے وعدہ کر لیا یہ اس انسان کو وعدے کو نبھانے کی کوشش میں لگا رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ یہ انسان سچی گواہی دے تو بڑا باہمت انسان ہوتا ہے۔ معلوم ہوا ان صفات کے حامل جو انسان ہوگے وہ انشاءاللہ بے صبری اور کم ہمتی محسوس نہیں کریں گے۔ لہذا انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچے، رنج اور دکھ پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جب خوشی کے حالات ہوں تو بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے بندوں کو یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام مصائب اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور خوشیوں میں اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔